کل آج ہم پڑھیں گے مضاف مضاف الیہ. بس عام مفہوم یہ سمجھیں کہ اگر کسی چیز کی نسبت کرنا ہو، کسی چیز کو بتانا ہے کہ یہ محمد کا ہے، یا جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ محمد کا قلم یعنی محمد پین، اور اردو میں کہتے ہیں محمد کا کی کا جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں. تو عربی زبان میں اس کا طریقہ یہ ہے، تھوڑا الٹا ہے اس کا طریقہ. جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب محمد. اگر ہم کو کہنا ہو کہ محمد کی کتاب، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے اردو میں لے لیجئے، محمد کی کتاب. اب ایسے بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں، اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، محمد کا قلم، ایسے بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں. تو اب جب ہم اس کو عربی میں کنورٹ کریں گے تو ایسی صورت میں ٹرانسلیشن کرتے وقت، عربک میں کنورٹ کرتے وقت یا عربک بناتے وقت، عربک بولتے وقت آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اردو زبان کی جو ترتیب ہے، ہم پہلے محمد کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں بعد میں محمد آتا ہے، پہلے کتاب آتی ہے. کیسے بنائیں گے عربی؟ پہلے کتاب ہم نے لے لیا، کتاب عربی میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں، تو ہم کتاب لے لیں گے. اور جب یہ پہلا والا جو ہے نا، فرسٹ والا جو ہم یہاں لے رہے ہیں، کیونکہ یہ دو لفظ سے بنتا ہے، مرکب ہے یہ محمد کا قلم، صرف ایک لفظ نہیں ہے، دو لفظ مل کے ایک سینٹنس بن رہا ہے، چھوٹا سا سینٹنس ہے یہ. تو جب ہم کتاب جیسے ہم نے لے لیا، تو اس کو لیتے وقت آپ کو جو خیال رکھنا ہے، نمبر ایک، آپ کو اس پہ الف لام داخل نہیں کرنا ہے. نمبر دو، اس پہ آپ کو تنوین نہیں لانا ہے. تنوین یعنی ہم نے پڑھا کہ دو پیش نہیں آنا اس پہ، نہ ہی دو زبر، نہ ہی دو زیر. دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو الٹا اس کا ترجمہ ہوتا ہے محمد کی کتاب سے پہلے ہم کتاب لیں گے، اور کتاب کو کیا کریں گے؟ الف لام اس سے ہٹا دیں گے. نمبر دو، اس کے اوپر دو پیش ہے تو دو پیش ہٹا کے ہم اس کو صرف ایک پیش دیں گے، کتابن سے کتابو. مفہوم؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو الف لام ہم ہٹا دیں گے، اور نمبر دو، تنوین نہیں لائیں گے، بلکہ صرف ایک پیش لائیں گے، دو پیش نہیں لائیں گے. یہ ہو گیا کتابو. اب یہاں پر جو محمد ہے اس کو محمد کو ذکر کر دیں گے، محمد. اب اس میں جو یاد رکھنا ہے آپ کو، یہ سیکنڈ نمبر پہ آ رہا لفظ، ٹھیک ہے؟ پہلے کتاب، پھر سیکنڈ نمبر پہ لفظ ہم محمد لائے الٹا. اس میں جو یاد رکھنا ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ اس کو ہم زیر دیں گے، چاہے ایک زیر ہو چاہے دو زیر ہو. اچھا، کون بتائیں گے ایک زیر کب دیں گے اور دو زیر کب دیں گے؟ مثلا کتاب المدرسی، آنے پر مضاف الیہ الف لام اگر لے رہا تو زیر دیں گے. جب الف لام ہوگا تو ایک زیر آئے گا، اور جب الف لام نہیں ہوگا تو دو زیر آئیں گے. بہت خوب، ماشاءاللہ. ٹھیک، الف لام ہوگا تو ہم نے کہا کہ الف لام جب آ جاتا ہے تو دو صبر، دو زیر، دو پہ سب ہٹ جاتے. تو الف لام ہوگا تو ایک زیر دیں گے، اگر الف لام نہیں ہے تو وہاں تنوین آتی ہے تو دو زیر دیں گے. تو ہم یہاں پر اس میں پہلی بات ہم کو جو یاد رکھنی ہے وہ ہے اس کو زیر دیں گے جو دوسرا والا ہوتا ہے. ہم نے الٹا کر دیا عربی میں، ٹھیک ہے؟ پہلے کتاب لے لیا، پھر محمد ہم نے لیا، تو اس طرح بن گیا کتاب محمدن، کتاب محمدن. اور اس میں جو ہم نے کہا تھا کہ الف لام نہیں آ سکتا، پہلے والے کی بات کر رہا ہوں میں، الف لام نہیں آ سکتا ہم نے کہا، تنوین نہیں آ سکتی کہا ہم نے، لیکن یہ سیکنڈ والے کے لیے نہیں ہے، یہ چیزیں سیکنڈ والے کے لیے نہیں ہیں. اس پہ الف لام بھی آ سکتا ہے کبھی، اور اس پر دو زیر تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن پہلے والے پہ الف لام ہرگز نہیں آئے گا، اور زبر دو زیر دو پیش نہیں آئے گا، بلکہ ایک پیش آئے گا، یا کسی صورت میں زبر اور زیر بھی آ سکتا ہے، لیکن اصل تو ایک پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر سلائیڈ میں دیکھیں، مضاف ہم کہتے ہیں جب ہم، جیسے ہم نے کہا تھا محمد کی کتاب، تو کتاب کی نسبت ہم محمد کی طرف کر رہے کہ یہ محمد کی کتاب ہے. جس گھر کی نسبت بتانا ہے کہ اللہ کی طرف کر کے یہ اللہ کا ہے، تو ہم کہیں گے بیت اللہ. تو ہم الٹا کر رہے ہیں، دیکھیے، اللہ کا گھر، گھر اردو میں بعد میں آ رہا ہے، لیکن گھر ہم عربی میں پہلے لائیں گے، اور اس پر سے الف لام ہٹا دیں گے، صرف ایک پیش دیں گے، وہ ہو جائے گا بیتو. پھر اللہ ہی،
کیونکہ ہم نے کہا کہ جو سیکنڈ والا ہم لاتے ہیں جس کو مضاف الیہ کہتے ہیں گرامر میں، عربک گرامر میں، اس کو ہم ایک زیر دیں گے یا دو زیر دیں گے اگر الف لام نہ ہو تو۔ اللہ میں تو الف لام لفظ جلالہ ہے یہ۔ تو بیت اللہ، تو پہلے والے کو مضاف کہتے ہیں۔ اگر مضاف مضاف الیہ یہ اصطلاح یاد بھی نہ ہو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ چیز سینٹنس بنانا سمجھ میں آنا چاہیے اور اس کا ٹرانسلیشن سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہم نے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کتاب کو ہم نے پہلے لیا، اردو میں بھی اس کو لکھ لیجئے۔ جیسے اگر اردو میں لکھوں تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ محمد کی کتاب۔ تو ہم نے کیا کر دیا، پہلے کتاب کو لے لیا اور الف لام اس پر سے ہٹا دیا اور تنوین بھی ہم نے ہٹا دیا۔ پھر ہم نے محمد کو ادھر لے لیا اور ہم نے کیا کر دیا، جر یعنی زیر کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جر زیر اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں جر کہتے ہیں اس کو۔ تو یہاں ہم نے اس کو زیر دے دینا ہے اور اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ اب تھوڑا پریکٹس کر لیں گے تاکہ معلوم ہو کہ آپ نے سمجھا ہے یا نہیں، اس سے پریکٹس سے ہی معلوم ہوگا۔ تو ہمارے پاس ہے حامد کا قلم، تو یہاں پر تو موجود ہے قلم حامد، قلم حامد، حامد کا قلم۔ اب یہاں پر دیکھیے چند الفاظ ہیں دونوں سائیڈ۔ ایک ہے مفتاح، جیسے دفتر، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، دفتر کہتے ہیں نوٹ بک کو، بیت گھر کو، سریر بیڈ کو، استاد مدرس تلمیذ، جوال فون کو، حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو۔ اور یہاں پر چند نام ہیں، محمد، حامد، زید، بکر، سالم، صالح۔ تو ان کی طرف آپ کو نسبت کرنا ہے، جیسے میں پہلے کی آپ کو مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں۔ جیسے مفتاح ہے اور محمد ہے، مجھ کو کہنا ہے کہ محمد کی چابی، یعنی یہ چابی محمد کی ہے، محمد کی چابی، یا پھر کار کی چابی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، پہلے چابی کی عربی بنائیں گے۔ ہم جیسے محمد کی چابی ہے تو اردو زبان میں بعد میں استعمال ہو رہا ہے، تو ہم پہلے چابی کی عربی بنائیں گے مفتاح، اس پر سے الف لام ہٹا دیں گے، دو پیش ہے تو ایک پیش کر دیں گے اور وہ ہو جائے گا مفتاح، مفتاح۔ اور اگر ہم کو کہنا ہے کہ محمد کی چابی، تو اب محمد کو بھی لا لیں گے اور محمد کے آخری میں دو زیر دے دیں گے، تو اس طرح جملہ بن جائے گا مفتاح محمد، یا مفتاح سیارۃ، سیارہ کہتے ہیں کار کو، کار کی چابی۔ تو اب پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو ایک جملہ بنا کے بتانا ہے۔ چلیے بسم اللہ، ہینڈ ریز کیجئے۔ ہینڈ ریز کرنے سے ایک لسٹ آئے گی، اس میں سے انشاءاللہ ترتیب سے میں نام بولوں گا، آپ کو پریکٹس کرنا ہے۔ استاد و قلم، استاذ کا قلم۔ نہیں غلط، پہلے ہم نے کہا استاد کا قلم، تو قلم بعد میں ہے تو پہلے لے کے آئیں گے اس کو۔ یعنی قلم استاذن۔ بہت خوب، قلم استاد، یعنی کہ استاد کا قلم، بہت خوب، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ جی فرناز تفضلی۔ بیت اللہ یا رسول اللہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بیت اللہ، آپ کئی جگہ دیکھیں گے، رسول اللہ تو ہم بارہا، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول، رسول کہتے ہیں پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، میسنجر، اللہ کے وہ میسنجر ہیں، یعنی پیغام پہنچانے والے۔ بہت ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔